السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ کل کے سبق میں نے آپ کے سامنے اسی آیت کے متعلق کچھ باتیں عرض کی تھیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر احسان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں سے ایک رسول انہی کی جانوں میں سے بنا کر ان کے درمیان بھیجا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ساری کی ساری کائنات کے لیے ہے، جنات کے لیے ہے، انسانوں کے لیے ہے، عربوں کے لیے ہے، عجموں کے لیے ہے۔ لیکن چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے ایمان والوں نے فائدہ اٹھایا، اس لیے مومنوں کی تخصیص بیان کی، خاص طور پر مومنوں کا تذکرہ ہے، اور بھیجا بھی انہی میں سے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہیں، بشر ہیں، لیکن شان اور مقام و مرتبہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ عطا فرمایا کہ مخلوق میں سے کسی کو بھی حاصل نہیں ہوا، نہ جنات کو، نہ انسانوں میں سے کسی انسان کو، اور نہ فرشتوں کو۔ ان سب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ بہت بلند و بالا ہے۔ یہ بہت بنیادی عقیدہ ہے، نظریہ ہے، اس کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، بھولنا نہیں چاہیے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ تمام کی تمام کائنات اور کائنات کی ہر چیز، کائنات میں موجود ہر مخلوق سے زیادہ بلند و بالا ہے۔ اس کائنات میں سب سے بڑا مقام مخلوق میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا مقام و مرتبہ ہے۔ ایسے رسول کے ذمے اللہ تعالیٰ نے 4 کام لگائے۔ پہلا کام یہ لگایا، یتلو علیہم آیاتہ، وہ رسول اللہ کا قرآن پڑھ کے سناتے ہیں۔ سننے والے اگرچہ عربی ہیں، لیکن اکثر آیتوں کا مطلب انہیں سمجھ نہیں آتا، تو سمجھانے کی ضرورت پیش آتی ہے، اس لیے نبی ان کو آیات پڑھ کر بتلاتے بھی ہیں، سمجھاتے بھی ہیں۔ پھر دوسرا کام، وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ کرتے ہیں، ان کو پاک کرتے ہیں۔ یہ بات میں نے کل آپ کے سامنے بیان بھی کی تھی کہ اصل میں تو تزکیہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ یزکی من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو پاکیزہ کرنا چاہتے ہیں اسے پاکیزہ کر دیتے ہیں۔ اصل میں تو تزکیہ، پاکیزگی کرنا، پاک کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے سبب بنے ہیں، درجہ اسباب میں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی برکت سے، اخلاق حسنہ کی برکت سے، اعلیٰ اخلاق کی بدولت لوگوں کے قلوب کی صفائی ہو جایا کرتی تھی۔ تو یہ نبی ایسے نبی ہیں، ان کے ذمے اللہ نے کام لگایا ہے کہ یہ لوگوں کا تزکیہ کرتے ہیں۔ پھر تیسرا کام ان کے ذمے یہ لگایا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اللہ کا یہ نبی ایسا نبی ہے کہ جو انہیں تعلیم کتاب دیتا ہے، کتاب کی تعلیم
بتاتے اور سکھلاتے ہیں۔ اللہ کی کتاب کی تعلیم بہت بلند کام ہے۔ سنن ابن ماجہ کی ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے شاید کئی دفعہ بیان بھی کی ہے کہ ایک آدمی 100 نفلیں پڑھتا ہے۔ اب یہ 100 نفل پڑھنے میں اچھا خاصا ٹائم لگتا ہے۔ ایک آدمی 100 نفل پڑھتا ہے اور ایک آدمی قرآن کریم کی ایک آیت پڑھتا ہے، ایک آیت سیکھتا ہے، سمجھتا ہے۔ یہ ایک آیت پڑھنے والا، قرآن سمجھنے والا، سیکھنے والا 100 نوافل پڑھنے والوں سے زیادہ اجر لے لیتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک کے اندر 1000 نوافل کا تذکرہ آتا ہے۔ ایک میں 100 کا تذکرہ ہے اور ایک میں 1000 نفلوں کا تذکرہ ہے۔ اب ایک آدمی ایک رات کے اندر 1000 نوافل پڑھنا چاہے تو ممکن نہیں ہے، شاید کسی کے وقت میں اللہ برکت دے دیں تو وہ پڑھ لے، لیکن عمومی طور پر بہت مشکل بات ہے کہ ایک رات میں آپ 1000 نوافل پڑھ لیں۔ لیکن ایک رات میں انسان ایک آیت قرآن کریم کی تو سیکھ سکتا ہے نا، یہ تو مشکل نہیں ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت پڑھنا سیکھتا ہے، ایک آیت کا ترجمہ سیکھ لیتا ہے تو اس کا ثواب 1000 نوافل پڑھنے والوں سے زیادہ ہے۔ تو قرآن کریم کی تعلیم یہ چھوٹی چیز نہیں ہے، بہت بلند کام ہے۔ اس کو سمجھنا، سمجھانا بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑی نیکی ہے۔ اکثر محدثین کرام قرآن کریم کی تعلیم کے بعد سنت کی تعلیم میں اپنے آپ کو مشغول کیا کرتے تھے، اور ان کے پاس دلیل قرآن کریم کی یہی آیت تھی کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے نبوت کا جو مقام بیان فرمایا، نبی کے ذمے جو کام لگایا، اس میں پہلا کام ہے یعلمہم الکتاب، وہ کتاب کی تعلیم دیتے ہیں، والحکمہ، اور سنت کی تعلیم دیتے ہیں۔ حکمت سے یا مراد سنت اور حدیث ہے۔ تو محدثین کرام اپنے آپ کو سب سے پہلے قرآن کریم کی تعلیمات کے لیے وقف سمجھا کرتے تھے، اس کے بعد حدیث پاک کی خدمت میں اپنے آپ کو مشغول کیا کرتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے اس بات کو کہ پہلا درجہ تعلیم کتاب کا ہے، دوسرا درجہ تعلیم حکمت کا ہے۔ بعض حضرات پھر یہ فرماتے ہیں کہ جب ہم حکمت سے یہ کہتے ہیں نا کہ حکمت سے مراد سنت ہے، پھر بعض حضرات اس کا ترجمہ حدیث بھی کرتے ہیں، حکمت سے مراد ہے حدیث پاک۔ تو پھر اگلی بحث یہ چلتی ہے کہ سنت اور حدیث میں کوئی فرق ہے یا دونوں ایک ہی قسم ہیں، ایک ہی قسم سے تعلق رکھتی ہیں، ایک ہی چیز ہے۔ تو بعض حضرات نے سنت اور حدیث میں فرق کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جو بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے فرمائی وہ حدیث ہے، اور جو کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر کیا وہ سنت ہے۔ لیکن 90% محدثین کرام فرماتے ہیں کہ سنت اور حدیث کا تقریباً ایک ہی معنی ہے۔ تو حکمت سے مراد ہے سنت اور حدیث۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حدیث کے الفاظ بیان فرمائے، ان کا مطلب اور تشریح بھی سمجھائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ عربی ہونے کے باوجود بعض احادیث کا صحیح مفہوم نہیں سمجھ سکتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں وہ بات سمجھائی، بتلائی، سکھلائی تو انہیں باتیں سمجھ میں آئیں۔ اس پر میں اگر آپ کے سامنے کچھ باتیں تو میں نے کل کتاب اللہ کے حوالے سے عرض کی تھیں، وہ سمجھ میں آ گئی ہوں گی باتیں آپ کو۔ اگر میں آج آپ کے سامنے حدیث رسول اللہ کے حوالے سے یہ بات عرض کروں کہ مسلم کی روایت میں یہ بات آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی کے قلب میں رائی کے دانے کے برابر بھی، چھوٹے سے ہلکی سی مقدار میں بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔
لا يدخل الجنت من کان فی قلبہ حبۃ خردل من کبر، نہیں داخل ہوگا وہ شخص جنت میں جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا۔ صحابہ کرام نے جب یہ حدیث پاک سنی تو پریشان ہو گئے۔ تکبر کا معنی وہ یہ سمجھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا ہمیں یوں بتلایا ہے کہ جس کے دل میں ہلکی سی بھی بڑائی آ گئی وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے لگے کہ حضرت آپ نے فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا وہ جنت میں نہیں جائے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے پھر ہم میں سے تو کوئی بھی جنت میں نہیں جائے گا، کیونکہ ہم سارے کے سارے ہی متکبر ہیں، تکبر کرتے ہیں۔ ہم میں سے کون ہے جو تکبر سے بچا ہوا ہو؟ اس لیے کننا نحب ان یکون ثوبہ حسنا، ہم میں سے ہر آدمی یہ بات پسند کرتا ہے کہ اس کے کپڑے اچھے ہوں۔ وشعرہ حسنا، اس کے بال بہت عمدہ ہوں، خوبصورت ہوں، اچھے طریقے سے ان کو سجایا اور سنوارا ہوا ہو۔ ان یکون نعلہ حسنا، ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کا جوتا بہترین ہو، یعنی طبعی طور پر ہر انسان اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کا لباس بھی اچھا ہو، اس کی شکل و صورت بھی اچھی ہو، جوتا بھی اچھا ہو۔ تو اس طرح تو ہم سارے ہی تکبر میں پھنسے ہوئے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو تم تکبر سمجھتے ہو یہ تکبر نہیں ہے، یہ تجمل ہے، یہ تکبر نہیں ہے، یہ تجمل ہے، خوبصورتی ہے۔ ان اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ تعالیٰ خوبصورت ہیں، خوبصورتی کو پسند بھی فرماتے ہیں۔ تو شرعی اعتبار سے مسئلہ یہ ہے کہ اچھا صاف ستھرا لباس پہننا، نفیس اور قیمتی جوتا پہننا یہ تکبر نہیں ہے، بلکہ اگر کسی شخص کو اللہ تعالیٰ نے توفیق عنایت فرمائی ہے، اس کی مالی حیثیت اچھی ہے، وہ اپنی حیثیت کے مطابق کپڑے اور جوتے نہیں پہنتا تو وہ گناہگار ہے۔ کہ اللہ نے اس کو توفیق بھی عنایت کی ہے، وہ اپنی حیثیت کے مطابق پھر بھی کپڑے نہیں پہنتا بلکہ میلے کچالے کپڑے پہن کے گھومتا رہتا ہے، ناشکری کرتا ہے، شریعت اسلامیہ اس کو پسند نہیں کرتی۔ تو صحابہ کرام نے پھر سوال کیا حضرت پھر تکبر کسے کہتے ہیں؟ اگر یہ چیز تجمل ہے تو پھر تکبر کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بطر الحق وغمت الناس، حق کی بات کو ٹھکرا دینا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا یہ تکبر ہے۔ مثال کے طور پر چھوٹی قوم کا کوئی غریب آدمی کسی بڑے آدمی کو کوئی بات کہے اور وہ بڑا آدمی کہے کہ بھئی تم ذات کے کمی ہو اور مجھے آ کے بات سمجھاتے ہو، اپنی ذات دیکھو، اپنی حیثیت دیکھو، پھر مجھ سے بات کرنا۔ یا باپ بیٹے سے کوئی بات کر رہا ہے، بیٹا باپ سے کوئی بات کر رہا ہے اور وہ بات حق پر مبنی ہے اور باپ آگے سے بیٹے کو کہتا ہے بھئی تم تو میرے پتر ہو، میرے بیٹے ہو اور مجھے ہی آ کے بات سمجھاتے ہو۔ یا شاگرد استاذ کو کوئی بات کہے، استاذ شاگرد کو کوئی بات کہے، شاگرد استاذ کو کوئی بات کہہ رہا ہے تو استاذ آگے سے کہے تو بھی تم کل کے بچے ہو اور آ کے ہمیں بات سمجھاتے ہو، تو یہ تکبر ہے۔ اسی طرح کوئی مرید اپنے پیر سے کوئی بات کہے اور پیر صاحب آگے سے یہ کہیں کہ بھی تمہیں کیا پتہ، ہمیں پتہ ہے بہت اچھے طریقے سے۔ یا ویسے ہی کسی دوسرے کو آپ حقیر سمجھتے ہیں، آپ کسی کو حقیر سمجھیں اور اللہ کے ہاں اس کا مقام و مرتبہ بہت بلند و بالا ہو، تو اس طرح کسی کو حقیر سمجھنا یہ تکبر ہے۔ مثال کے طور پر کوئی گورا کسی کالے کو حقیر سمجھے، ہو سکتا ہے ظاہری طور پر وہ رنگ کا کالا ہے لیکن باطن اس کا بہت چمکدار ہو، اور کسی کا ظاہری طور پر رنگ بہت خوبصورت ہے، بہت گورا ہے، بہت پیارا ہے لیکن اندر اس کا قلب سیاہ ہو، تو یہ اللہ تعالیٰ ہی بات جانتے ہیں نا۔ اس کی بہت بڑی مثال آپ سبھی کو معلوم ہے،
حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رنگ کے کالے تھے لیکن قلب ان کا روشن تھا، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ محبوب بنے۔ اور عبد العزہ، یہ کس کا نام ہے؟ ابو لہب کا۔ ابو لہب تو اس کی کنیت ہے نا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچا ہیں۔ خوبصورتی دیکھی جائے تو انتہائی قسم کے خوبصورت ہیں۔ عبد المطلب کا خاندان بہت خوبصورت تھا، بہت پیارا تھا، لیکن اندر اس کا سیاہ ہے، دوزخ کا ایندھن بنا ہے۔ تو جو تکبر کرے گا وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ اب پھر ذرا اس میں بھی اگر مزید تفصیل آپ کے سامنے عرض کروں، اگر کوئی شخص تکبر کو حلال سمجھ کر اختیار کرتا ہے تو کفر ہے، ایسا آدمی کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ اور اگر تکبر کو حرام تو سمجھتا ہے لیکن پھر بھی کرتا ہے تو گناہ گار ہے۔ تو پھر لا يدخل الجنہ کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کو دخول اولی نصیب نہیں ہوگا، پہلے یہ دوزخ میں جائے گا، اس کا تزکیہ ہوگا۔ یہ جو تکبر میں مبتلا تھا نا، اس کی میں اللہ تعالیٰ ٹھیک کریں گے، اس کے قلب کو پاکیزہ اور صاف کریں گے، اس کے بعد اس کو جنت میں بھیجا جائے گا۔ تو سزا بھگتنے کے بعد وہ جنت میں چلا جائے گا، لیکن اس کو دخول اولی میں جنت میں جانا نصیب نہیں ہوگا۔ تو اب دیکھیں، صحابہ کرام ہیں، عربی دان ہیں، عرب کے پیغمبر ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عربی زبان میں ان کے سامنے گفتگو فرما رہے ہیں، لیکن صحابہ کرام اس کو نہیں سمجھ سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا تو بات سمجھ میں آئی۔ اسی طرح بخاری شریف میں، مسلم میں، سیاہ ستہ کی کئی کتابوں میں حدیث پاک آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان کے جسم میں 360 جوڑ ہیں اور ہر جوڑ پر روزانہ صدقہ واجب ہے۔ تو صحابہ کرام حیران بھی ہوئے اور ذرا غمگین بھی ہوئے، پوچھا وَمَن یُطِیقُ ذَلِکَ، حضرت اس کی کون طاقت رکھتا ہے کہ روزانہ 360 صدقے ادا کرتا رہے؟ تو صحابہ کرام نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا کہ حضرت کون اس کی طاقت اور استطاعت رکھے گا کہ روزانہ یہ کام کرتا رہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم صدقے کا مفہوم نہیں سمجھے۔ صدقہ صرف گندم، چنا، جو، باجرہ، کھجور، کشمش یہ دینے کا نام نہیں ہے، یہ بھی صدقہ میں سے آتے ہیں، لیکن اس جنس کے علاوہ صدقے کی اور بھی بہت ساری قسمیں ہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتلایا کہ تم اگر ایک دفعہ سبحان اللہ کہو گے تو صدقہ ادا ہو گیا، الحمدللہ کہو گے تو صدقہ ادا ہو گیا، لا الہ الا اللہ کہو گے تو صدقہ ادا ہو گیا، اللہ اکبر کہو گے صدقہ ادا ہو گیا، سلام کا جواب دیا صدقہ ادا ہو گیا، تمہیں کوئی تکلیف پہنچی، پاؤں میں کانٹا چبھ گیا، ٹھوکر لگ گئی، آپ نے اس تکلیف پر صبر کیا، اللہ کی رضا پر راضی رہے تو صدقہ ادا ہو گیا، درود پاک پڑھا، اس کے بدلے میں آپ کو نیکیاں مل گئیں، صدقہ بھی ادا ہو گیا، امر بالمعروف کیا، نہی عن المنکر کیا، صدقہ ادا ہو گیا، نماز پڑھی، روزہ رکھا، لوگوں کے ساتھ احسان والا معاملہ کیا، اخلاق کے ساتھ پیش آئے، لوگوں کو برائی سے منع کیا، کہا کہ بھئی جھوٹ نہ بولو، غیبت نہ کرو، صدقہ ادا ہو گیا۔ اسی طرح کوئی آدمی گھوڑے پر سوار ہونا چاہتا ہے لیکن ہو نہیں سکتا، کوئی آدمی اس کو سہارا دیتا ہے، گھوڑے کے اوپر سوار کرا دیتا ہے، صدقہ ادا ہو گیا۔ وزنی سامان کسی نے اٹھانا ہے، اٹھایا نہیں جا رہا، کوئی آدمی ہاتھ لگا دیتا ہے، اٹھا کے اس کے سر پہ رکھ دیتا ہے، صدقہ ادا ہو گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ ساری تفصیلات صحابہ کرام کے درمیان بیان فرمائی۔ اب انہیں بات سمجھ میں آئی۔
پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور اگر کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ ایک ہی کام میں 360 صدقے ادا ہو جائیں تو پھر فرمایا بھی چاش کے 2 نفل پڑھ لیا کرو، 360 صدقے اس 2 رکعت کے اندر ادا ہو جاتے ہیں۔ چاش کی نماز پڑھ لیا کرو۔ چاش کی نماز کا وقت ہے ہمارے ہاں تقریباً کوئی 8:30 9 بجے کے قریب، آج کے زمانے میں آپ کہہ لیں 8 ساڑھے 8 کے درمیان، اس سے لے کر 11 بجے تک آپ کہہ لیں، اس دورانیے میں آپ 2 نفل پڑھ لیں، یہ چاش کی نماز کا وقت ہے، تو 360 جوڑوں کے صدقے ادا ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، نہ کرنا چاہے تو پھر اس کے لیے بے شمار عذر اور بہانے ہوتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو شخص فجر کی نماز پڑھے اور اپنے وقت میں 2 رکعت اشراق کے پڑھے، فجر کی نماز پڑھے، اس کے بعد بیٹھا رہے، سورج طلوع ہو گیا، سورج طلوع ہونے کے بعد اس نے اشراق کی نماز پڑھی، اس کو پورے حج کا ثواب ملتا ہے، پورے عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ بھی صدقہ ہے۔ اور پھر یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص مسجد میں فجر کی نماز پڑھنے کے لیے گیا ہے تو وہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد وہیں پہ بیٹھا رہے جب تک کہ سورج طلوع نہ ہو، اشراق پڑھ کے وہاں سے آئے۔ کوئی کاروباری ہے، مسجد میں نہیں بیٹھ سکتا تو چلا جائے، گھر جا کے پڑھ لے، جہاں کاروبار کرتا ہے وہاں جا کے پڑھ لے۔ اسی طرح کوئی ملازم ہے تو دفتر میں جا کے پڑھ لے، دکاندار ہے تو دکان میں جا کے پڑھ لے۔ یہ ضروری نہیں کہ اشراق بھی اسی وضو سے آپ نے پڑھنی ہے جس وضو سے آپ نے فجر پڑھی، یہ بھی ضروری نہیں۔ مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں، مختلف قسم کی باتیں کرتے رہتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں سمجھنے سے تعلق رکھتی ہیں۔ یہ شریعت نے انسان کو بہت ساری چھوٹ دی ہے اور اتنا آسان کر دیا ہے معاملہ کہ اللہ سے انسان کسی انداز میں بھی مانگنا چاہے، رابطہ کرنا چاہے تو اللہ تعالیٰ اس کو عنایت کر دیتے ہیں۔ تو اللہ کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، ہمارے اندر کمی ہے، اللہ کی رحمت تو بڑی وسیع ہے۔ تو دیکھیں صحابہ کرام صدقے کا مفہوم نہیں سمجھ سکے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا تو انہیں بات سمجھ میں آئی۔ اور کیا سمجھایا؟ کہ صدقہ صرف ایک جنس سے تعلق نہیں رکھتا، صدقہ اور بھی بہت ساری اقسام سے تعلق رکھتا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کتاب اللہ کی اور سنت کی تعلیم دی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فریضہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں کے اندر واضح فرمایا ہے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ، اور بے شک وہ تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے لوگ تھے، لفی ضلال مبین، بڑی واضح قسم کی گمراہی میں، جگہ جگہ بت رکھے ہوئے ہیں، حتیٰ کہ بیت اللہ میں 360 بت نصب کیے ہوئے ہیں، پوری کی پوری قوم اجتماعی طور پر شرک میں مبتلا ہے سوائے اکا دکا کے۔ اور اخلاقیات کی کیا پوزیشن ہے؟ وہی پوزیشن ہے جو آج کل ہماری ہے، قتل ہے، اغوا ہے، لوٹ مار ہے، بدکاری ہے، بدماشی ہے، ساری چیزیں چل رہی ہیں۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں ان کے معاشرے میں چل رہی تھیں۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، بڑی واضح قسم کی گمراہی میں مبتلا تھے۔ جس نے وہ زمانہ دیکھا، اس کے بعد نبوت کا زمانہ دیکھا، اسے بڑا واضح فرق، زمین اور آسمان کا فرق نظر آیا کہ پہلے یہ لوگ کیا تھے، اب کیا ہو گئے۔ پہلے یہ لوگ کیا تھے، اب کیا ہو گئے۔ کسی نے ضیاء الحق کا زمانہ دیکھا ہو، یا میں نے اپنی کانوں سے جو بات سنی وہ مشرف کے زمانے کی باتیں ہیں۔ لوگ کہتے ہیں بھی آج کے زمانے سے زرداری کا دور آیا پچھلی دفعہ، تو زرداری کے اس دور میں لوگ کہا کرتے تھے کہ اس دور سے تو مشرف کا دور اچھا تھا۔ تو یہ لوگ جو زمانے دیکھتے ہیں ان کو فرق محسوس ہوتا ہے کہ اس زمانے سے تو وہ زمانہ اچھا تھا۔ تو جنہوں نے پہلے عرب کے لوگوں کی صورتحال دیکھی ہوئی تھی، پھر نبی تشریف لائے تو نبوت کا زمانہ دیکھا، انہیں پتہ چل گیا لفی ضلال مبین، یہ بڑی واضح قسم کی گمراہی تھی جس میں ہم پہلے مبتلا تھے۔
سمجھ آ گئی؟ پھر اولما اصابتکم مصیبت، یہاں سے یہ جو آیات ہیں ان کا تعلق غزوہ احد کے ساتھ ہے۔ مسلمانوں کو اس جنگ میں بہت نقصان اٹھانا پڑا، فتح شکست میں تبدیل ہو گئی، بہت سارے مسلمان شہید ہوئے، بہت سارے زخمی ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تسلی دی، اولما اصابتکم مصیبت، کیا جس وقت تمہیں مصیبت پہنچی کہ احد کے میدان میں 70 آدمی تمہارے شہید ہو گئے اور سارے زخمی ہو گئے، قد اصبتم مثلیہا، تم اس جیسی 2 مصیبتیں انہیں پہلے پہنچا چکے ہو۔ اب 2 مصیبتیں کیسے پہنچا چکے ہیں؟ مارکا تو یہ دوسرا ہے، احد کی لڑائی دوسری لڑائی ہے نا معروف لڑائیوں میں، تو 2 دفعہ کیسے ان کو مصیبت چٹائی آپ نے، ان کو شکست کیسے دی؟ ایک دفعہ احد کی شکست مراد ہے کہ احد میں آپ نے کافروں کو شکست دی، انہیں دھول چٹائی۔ پھر دوسری دفعہ اسی میدان میں پہلے تم نے فتح حاصل کی ہے، کافروں کو شکست دی ہے، تو دوسری دفعہ ہو گیا نا۔ اب معاملہ پلٹ گیا ہے، بازی پلٹ گئی ہے، تو اب تمہیں نقصان اٹھانا پڑ گیا، تو اس سے پہلے تم انہیں دوہری مصیبت پہنچا چکے ہو۔ قلتم ان ھذا، اب تم یہ کہتے ہو کہ یہ کہاں سے آ گیا معاملہ، یہ مصیبت کیسے نازل ہو گئی؟ قل، آپ فرما دیجئے، آپ کہہ دیجئے، ہوا من عند انفسکم، یہ تمہاری اپنے نفسوں کی طرف سے چیز آئی ہے، تمہاری اپنی جانوں کی طرف سے آئی ہے۔ اس کی تفصیل میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی پہلے، حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امارت میں جو 50 افراد تیر انداز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑ پر چوٹی پر مقرر کیے تھے، ان سے غلطی ہوئی، انہوں نے مورچہ چھوڑ دیا، تو اللہ کے پیغمبر کی نافرمانی ہوئی، اس کے نتیجے میں تکلیف نازل ہوئی۔ ہوا من عند انفسکم، یہ تمہارے اپنے نفسوں کی طرف سے ایسا معاملہ ہوا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ اگر آپ کو شکست دے سکتا ہے تو اللہ نے فتح بھی عنایت کی ہے، پہلے اگر فتح دی ہے تو اب شکست بھی تو دی ہے نا۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، جس میدان میں تمہیں فتح ہو رہی تھی اسی میدان میں اللہ نے تمہیں شکست دے دی، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وما اصابکم، اور وہ چیز جو تمہیں پہنچی، یوم التقى الجمعان، جس دن آمنے سامنے ہوئیں 2 جماعتیں، 2 جماعتیں آمنے سامنے آئیں، فتح شکست کے اندر تبدیل ہو گئی اور مسلمانوں کو شکست مل گئی، حالانکہ پہلے فتح یاب ہو رہے تھے، اور کافروں کو پہلے شکست مل رہی تھی پھر وہ فتح یاب ہو گئے، مال غنیمت بھی تمہارے ہاتھ سے نکل گیا۔ فَبِإِذْنِ اللَّهِ، تو یہ جو کچھ بھی ہوا ہے یہ اللہ کے حکم سے ہے۔ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، یہ معاملہ اللہ نے اس لیے کیا تاکہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ظاہر کر دے، واضح کر دے۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ، اور ان لوگوں کو بھی واضح کر دے، ظاہر کر دے، نافقوا، جنہوں نے منافقت کی، جنہوں نے ایمان والوں سے منافقت اختیار کی، نفاق جن کے قلوب میں تھا، اللہ ان لوگوں کو سب لوگوں کے سامنے واضح کرنا چاہتے تھے، عیاں کرنا چاہتے تھے۔ سختی آئے تو یہ لوگ بھاگیں، بھاگنے والوں کو ساری دنیا دیکھے کہ بھی کیسے بھاگے یہ لوگ، یہ ہمارے نہیں ہیں۔ سختی آتی ہے نا تو پھر مخلص غیر مخلص کا پتہ چلتا ہے، سچے اور جھوٹے کی پہچان پھر ہوتی ہے۔ سختی نہ آئے تو پھر سارے لوگ ہی ساتھ اکٹھے کھڑے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھی ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ وقیل لہم تعالوا قاتلوا، کہا گیا ان کو آؤ لڑو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، اور اگر نہیں لڑنا چاہتے تو اوی دفاعو، دفاع کر لو، حملہ ہو چکا ہے، جانے تو بچاؤ نا۔ قالو، کہنے لگے، لو نعلم قتالا، اگر ہمیں لڑائی کا فن آتا ہوتا، ہم لڑنا جانتے ہوتے، لتبعناکم، تو ہم پہلے ہی تمہاری پیروی کر لیتے، تمہارا ساتھ دیتے۔ یہ کوئی لڑائی تھوڑی ہے، یہ تو سیدھا سیدھا موت کے منہ میں جانا ہے کہ تھوڑے سے آدمی ہیں اور تھوڑے سے آدمی اتنی بڑی فوج کے ساتھ ٹکر لینے کے لیے میدان میں آگے کھڑے ہو گئے۔ یہ کوئی مقابلہ ہے؟ یہ کوئی جنگ ہے؟ جنگ ایسے ہوتی ہے۔ ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، اس دن
وہ ایمان کے قریب ہونے کی بجائے کفر کے زیادہ قریب ہو گئے۔ جب اس قسم کی باتیں انہوں نے سوچی، اس قسم کی باتیں انہوں نے اپنی منہوں سے کہیں، تو اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ وہ پہلے یوں لگتا تھا کہ ایمان والے ہیں، ایمان والوں سے ان کا یارانہ زیادہ ہے، ان کا تعلق ایمان والوں سے زیادہ قوی ہے، لیکن یہ باتیں کر کے کیا بات سمجھ میں آئی؟ ان کا تعلق تو کفر سے زیادہ مضبوط ہے، ایمان سے تو ان کو کوئی لینا دینا نہیں۔ اس دن بات واضح ہو گئی، ان کا کفر کے ساتھ تعلق واضح ہو گیا۔ یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، اپنے منہوں سے وہ بات کہتے تھے جو ان کے قلوب میں نہیں تھی، زبان سے کلمہ پڑھتے، مسلمانوں کی حمایت بھی کرتے، لیکن دل میں نفاق بھرا ہوا تھا اور چاہتے یہ تھے کہ مسلمان ختم ہو جائیں۔ تو مسلمانوں کے ساتھ اپنے منہوں سے وہ جو باتیں کیا کرتے تھے حقیقت میں اس کے خلاف ظاہر ہوا۔ تو جب یہ بات واضح ہو گئی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اسی چیز کو واضح کرنا چاہتے تھے۔ واللہ اعلم بما یکتمون، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے اس بات کو جسے وہ چھپا رہے تھے۔ اللہ کو تو پہلے بھی پتا تھا، لیکن ایمان والوں کے سامنے حقیقت واضح کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ کیا، تو تھوڑی سی تکلیف ہوئی۔ وہ تکلیف بھی انسان کے اپنے اعمال کی وجہ سے ان تک پہنچی، لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ منافقوں کا نفاق واضح ہو گیا اور ایمان والوں سے وہ دور ہو گئے۔ ایمان والوں کو پتہ چل گیا کہ یہ لوگ تو منافق ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی حقیقت کو بہت اچھے طریقے سے جانتے تھے، اللہ کو حقیقت بہت اچھے طریقے سے معلوم ہے، کوئی چیز بھی اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے، لیکن لوگوں کے علم میں نہیں ہوتی، اس لیے لوگوں کے علم میں لانے کے لیے اللہ تعالیٰ مختلف حربے، مختلف طریقے استعمال کرتے ہیں، اور وہ طریقے، وہ حربے بھی ایسے ہوتے ہیں کہ اسباب کے تحت انسان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ بظاہر تو مسلمانوں کی اپنی غلطی تھی، اس غلطی کی وجہ سے شکست کا سامنا ہوا، لیکن اس شکست کی وجہ سے معاملہ واضح ہو گیا کہ کون ایمان والے تھے اور کون بے ایمان تھے۔ تو یہ چند ایک آیات ہیں جو کل رہ گئی تھیں سبق میں، میں نے آپ کے سامنے ان کا ترجمہ اور تفسیر عرض کر دی۔ اللہ تعالی ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ترجمہ آیات کا دوبارہ دیکھ لیں، میں ایک دفعہ دوبارہ عرض کر دیتا ہوں۔ لقد من اللہ، یقیناً اللہ تعالیٰ نے احسان فرمایا، علی المؤمنین، ایمان والوں پر، اذ بعث فیہم رسولا، جب اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے ایک رسول بھیجا، یتلو علیہم آیاتہ، وہ تلاوت کرتے ان پر اللہ کی آیات، ویزکیہم، اور ان کو پاک کرتے، ویعلمہم الکتاب، اور ان کو کتاب کی تعلیم دیتے، والحکمہ، اور ان کو سنت کی تعلیم دیتے، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے تو وہ واضح قسم کی گمراہی میں مبتلا تھے۔ اولما اصابتکم مصیبۃ قد اصبتم مثلیہا، کیا جس وقت تمہیں مصیبت پہنچی تو تم اس جیسی دو مصیبتیں پہلے انہیں پہنچا چکے تھے۔ قلتم انا ھذا، تم نے کہا کہ یہ مصیبت کہاں سے آ گئی۔ قل، اے پیغمبر آپ فرما دیجئے، ہوا من عند انفسکم، یہ تمہارے اپنے نفسوں کی طرف سے چیز آئی ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں۔ وما اصابکم، اور وہ چیز جو تمہیں پہنچی، یوم التقى الجمعان، جس دن دو جماعتیں آمنے سامنے آئیں، فبإذن اللہ، تو وہ اللہ کے حکم سے تھی۔ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، تاکہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو واضح کر دے، وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، اور انہیں بھی واضح کر دے جن کے قلوب میں نفاق ہے، جو منافق ہیں۔ وقیل لہم، اور ان کو کہا گیا، تعالوا قاتلوا فی سبیل اللہ، آؤ لڑو اللہ کے راستے میں، او ادفعوا، یا دفاع کرو۔ قالوا، وہ کہنے لگے، لو نعلم قتالا لاتبعناکم، اگر ہم لڑائی کا فن جانتے ہوتے تو ہم ضرور تمہارے پیچھے پیچھے چلتے۔ ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، اس دن وہ کفر کے زیادہ قریب ہو گئے بنسبت ایمان کے۔ یقولون بافواہہم،
اپنے منہ سے وہ بات کہہ رہے تھے ما لیس فی قلوبہم، جو ان کے قلوب میں نہیں تھی، واللہ اعلم بما یکتمون، اور اللہ تعالیٰ بہت اچھے طریقے سے جانتا ہے اس بات کو جس کو وہ چھپا رہے تھے۔